بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں پاکستان میں متوقع الیکشن 2023 ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری سورس آف انفارمیشن جو ہے یہ خالصاً اسٹرالوجیکل ہے۔ آسمان پہ ستاروں کی جو گردش ہے، قدرت نے آسمان پہ جو سورج چاند ستارے بنائے ہیں اور اس میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ہم انہی نشانیوں سے کوشش کریں گے کہ مولا کائنات کے وسیلے سے ہمیں ان کے صدقے سے جو خیرات ملی ہے علم کی، ہم اس کے نتائج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پاکستان میں آج کل اسٹرانگ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ جناب ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب انجام دے رہے ہیں، اور مجھے پچھلے دنوں غالباً 18 تاریخ دسمبر کی CPNE ہماری کونسل آف پاکستان نیوز پیپر کے ایڈیٹرز دوستوں کے براؤن سے عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہمیں شرف ملا۔ ہم کوئی 35-40 کے قریب صحافی ہماری دوست تھے، اور اس میں عمران خان صاحب نے مسلسل فوکس کیا الیکشن کا، اور الیکشن کے بارے میں انہوں نے بہت ساری گفتگو کی کہ پاکستان میں جلد الیکشن ہونے چاہیے، یہی پاکستان کا یعنی مستقبل کا یہی واحد حل ہے، اور پاکستان میں فائنینشیل جو ہے ایمرجنسی اور پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے یہ بہت ہی نازک ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کی، اور کچھ انہوں نے اپنے خیالات فوج کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اس ملاقات کا سرسری ذکر کرنے کے بعد ہم اپنے میگزین کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ میگزین میرے ہاتھوں میں ہے، دسمبر 2022 کا آئینہ قسمت، جس کے سر ورق میں نے یہ لکھا ہے کہ جناب پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے، سوالیہ نشان، پاکستان میں ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لا، اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان۔ اور یہ میگزین مجھے عمران خان صاحب کو پیش کرنے کی ذاتی طور پہ سعادت ملی۔ پاکستان کے ذائقے کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور ہر 5 سال بعد اس میں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے، یہی پاکستان کی جمہوریت کا ایک حل ہے۔ لیکن درمیان میں کچھ 30 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جمہوریت کی بجائے ملک میں آمریت مسلط رہی، جس میں الیکشن نہیں ہو سکے۔ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے اس کے سالز میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے سامنے آئینہ قسمت کا صفحہ نمبر 6 ہے، اسی ماہ دسمبر کا۔ پاکستان میں سب سے پہلے الیکشن 1954، 1962، 1970، 77، اور اس کے بعد 85، 88، 90، اور اس کے بعد 93، 97، 2002، 2008، اور اس کے بعد 2013 اور 2018 میں ہمارے آخری الیکشن ہوئے، جس کے نتیجے میں ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور یہ بنے 18 اکتوبر 2018 کو۔ اور اس کے بعد اب 2023 ہم کھڑے ہیں، اور الیکشن کی جناب باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کو فوری طور پہ کروایا جائے۔ اور اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن عمران خان اور ان کے عام خیال پاکستان میں فوری الیکشن چاہتے ہیں، جبکہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہوں، اور الیکشن کمیشنر کے نزدیک اس کی جو تاریخ ہے وہ 12 اکتوبر 2023 تک الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اسے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کا 2023 ہے، اس کو جمع کریں تو مفرد نمبر اس کا 7 بنتا ہے، اور یہ جو 2022 ہمارا چل رہا ہے، اس کے جو 222 جمع کریں تو یہ نمبر 6 بن جاتا ہے۔ ہر سن کا ایک نمبر ہے۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ان کے جو نمبرز تھے وہ جناب 1، 2، 4، 5، 6، 8 اور 9 نمبر بنتے ہیں، جبکہ 2023 کا مفرد نمبر 7 بنتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ جو تاریخ ہے، اس میں 7 نمبر میں اب تک کوئی الیکشن متوقع نہیں ہوئے، جو کہ 7 نمبر منسوب ہے کیتو سے۔ کیتو التوا اور مشکلات لاتا ہے، یہ شیڈو ہے سورج کا، اور اس کے بعد جدید اسٹرالوجی میں اسے نیپچون کے ساتھ بھی منسوب کر دیا گیا ہے، یہ بھی پرسلالیت کا ایک نمبر ہے 7۔ تو 7 نمبر میں آج تک ماضی میں الیکشن نہیں ہوئے، تو علم و عدالت کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
2023 میں الیکشن متوقع ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ مزید ہم جو دلیل اس میں تلاش کرتے ہیں، مجھے عمران خان صاحب سے ذاتی طور پہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے جو دسمبر کے میگزین تھے ان کی خدمت میں پیش کیے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ الیکشن کی صورتحال مارچ تک کوئی اسبان پہ صورتحال نہیں بنی ہوئی الیکشن کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ مارچ کے بعد الیکشن ہو، اور میں نے کہا جی آپ تو گزشتہ کوشش کر رہے ہیں، میں گزشتہ 6 ماہ سے اپنے میگزین میں یہ پریڈکشن دے چکا ہوں، اپنے یہ کہ اپنے سوشل میڈیا پہ پریڈکشن دے چکا ہوں کہ کوئی بھی چاہے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو، پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، الیکشن کمشنر ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، تو آسمان پہ ستاروں کا کوئی نقشہ نہیں بنا ہوا کہ جناب الیکشن ہو جائیں۔ ان سے ملاقات کے بعد میں نے مزید پاکستان کا جو ذائقہ دیکھا تو مجھے اس میں کچھ عجیب قسم کی صورتحال دکھائی دی، اور میں آپ کی خدمت میں آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پریڈکشن کا درست ہونا غلط ہونا ایک الگ بات ہے، اور میں نے ماضی میں بے شمار پریڈکشن کی، پروردگار نے وہ درست کی، اور اگر کوئی کا دکا میری پریڈکشن آگے پیچھے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علم کا قصور نہیں بلکہ میری اس سے نتائج اخذ کرنے کا قصور ہو سکتا ہے۔ میں جو اصول کلیے قاعدے سمجھتا ہوں پریڈکشن کرنے کے لیے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے پریڈکشن کرتے وقت بہت یقین ہوتا ہے کہ جو پریڈکشن میں دے رہا ہوں اپنے کلیے قاعدے کے تحت درست ہے۔ باقی عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ میں ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسٹرولوجر کے پاس جائیں اس سے جانیں، اپنے فیوچر جانیں، پاکستان کے بارے میں جانیں یا کسی کے بارے میں بھی جانیں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ ایک چیز تو اب ناظرین کوئی کلیئر ہوگی کہ 2023 جس کا مفرد 7 بنتا ہے، اس میں 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک الیکشن نہیں ہوئے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے علم الاعداد کی روشنی میں کہ 2023 میں کچھ صورتحال ایسی بنے گی کہ الیکشن 2023 میں سبوتاژ ہو سکتے ہیں۔ اب میں جو صورتحال جب میں عمران خان صاحب سے مل کے ہم آئے، پوری ہماری جو برادری تھی صحافت کی، تو مزید میں نے پاکستان کے ذائقے پہ جو ریسرچ کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ایک تو آپ مارچ تک کوئی نقشہ نہیں بنا ہوا، اور پھر مارچ سے اب میں نے اس میں کچھ دنیاوی جو عوامل ہے اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن آخر پہ میں آپ کو جو نتیجہ ہدیہ کروں گا وہ آسمانی کونسل پہ ستاروں کی پوزیشن کے تحت ہی ہدیہ کروں گا۔ مارچ سے ہمارا جناب رمضان کریم شروع ہو جائے گا، اپریل میں جناب اس کے بعد عید کا گہمہ گہمی ہوگی، اور پھر جو بھی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے وہ 3 ماہ کم از کم وہ لے جاتی ہے، چاہے وہ اپریل میں بنے، اپریل مئی جون میں بنے، اور پھر بجٹ آ جائے گا پاکستان کا۔ بجٹ بھی کسی نہ کسی جناب حکومت نے، سیاسی حکومت نے پاس کرنا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جناب بجٹ ہم پاس کریں گے۔ آج کل پاکستان میں جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب نے جناب ایک اندیا دے رکھا ہے، اور 23 دسمبر کو انہوں نے KPK کی اور جناب پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا انہوں نے اندیا دے رکھا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اندیا اس پہ اپنے ارادے پہ جناب بالکل مضبوط ہیں، اور جب کہ ممبران اسمبلی اور بہت ساری ایسی قوتیں اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی، اور چودھری پرویز الہی جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، اس کے نتائج بھی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ایک تو جناب پاکستان کی جو سیاسی گرما گرمی ہے، حالات اتنے مخدوش ہو چکے ہیں کہ تمام سیاستدان اس ٹھنڈے موسم میں بھی گرم گرم باتیں کرتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی باتیں فوج کے لیے، چونکہ فوج ایک بڑا قابل احترام ادارہ ہے، فوج کے ہی دم قدم سے ہم جناب رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں۔ چند لوگوں کے علاوہ پاکستان کے جو محب وطن ہماری افواج پاکستان نے وہ اپنی جانیں قربان کر دی ہے سرحدوں پہ، ملک میں ہر طرح کے امن کے لیے ان کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں۔ جس طریقے سے ملک میں عمران خان کا کہنا ہے کہ رجیم چینج ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان میں جو فائنینشیل صورتحال بنی ہوئی ہے، ایمرجنسی ٹائپ کی صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈالرز ٹریڈنگ کے لیے نہیں مل رہے، تو یہ ایک بہت ہی پہلے کبھی آج تک ایسی صورتحال نہیں ہوئی، اور وہی قوتیں پاکستان کو خدا نخواستہ
پہلے انہوں نے آدھا ملک ہمارا کاٹ دیا تھا 1971 میں، اب اس ملک کے پیچھے دوبارہ پڑے ہوئے ہیں، اس کی تقسیم اور اس کے جناب ہماری جو فوج متحد ہے اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بھی عطا کر رہے ہیں اور ان کی جو کوششیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کرے۔ پاکستان کے ذائقے کی طرف ہم پھر آتے ہیں کہ جناب حکومت اور اپوزیشن الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی جناب الزامات لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر صاف شفاف ہونا، عمران خان صاحب وہ جو ووٹنگ کی مشین ہے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کرتے کرتے جو پیریڈز آ جائے گا، یہ مئی سے لے کے اور اس کے بعد اکتوبر تک کا پیریڈ ہے جب الیکشن ہو جانے چاہیے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جب میں نے پاکستان کا ذائقہ دیکھا تو پاکستان کا جو نیا ذائقہ میرے نزدیک بہت اہم ذائقہ ہے، یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائقہ ہے جس کا طالع برج ثور ہے۔ پاکستان کے ذائقے کے جناب چھٹے بھار میں آج کل اس زمانے میں سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں راہو کیتو آ جائیں گے، اور راہو کیتو جو ہے یہ پاکستان کا جو چھٹا 12واں گھر ہے، یہ بہت ہی ہر ذائقے کے 6، 8، 12 گھر بڑے خراب ہوتے ہیں۔ چھٹے گھر کا تعلق ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے تمام انتظامی اداروں سے، اس میں الیکشن کمشنر کی خدمات بھی آ جاتی ہیں، اور 12واں گھر وہ ہے خفیہ دشمنوں کا۔ تو یہاں پہ آ کے راہو کیتو کا رک جانا، جب یہ الیکشن کی اگر ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جاتی ہے، الیکشن کمشنر بھی متحرک ہو جاتا ہے، ہماری عبوری حکومت بھی بن جاتی ہے، تو یہ جو پیریڈز ہوگا سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کا، اس پیریڈ میں راہو کیتو اسٹیشنری پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہی درجے پہ، پاکستان کے حساس درجے پہ یہ کھڑے رہیں گے۔ یہ التوا، رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلات، پراسراریت، پاکستان کے خلاف سازشیں، یہ اچانک ایک ایسا طوفان اٹھے گا سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں۔ ستمبر کو ویسے بھی لوگ ستم گر ہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سالگرہ کا وقت اگست ہے، تو یہ خرابیاں راہو کیتو کی وجہ سے جو چھٹے بار میں ہوں گی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات لائیں گی، انتظامیہ کے لیے مشکلات لائیں گی، الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات لائیں گی، ہمارے سیاسی لیڈروں کے لیے مشکلات لائیں گی، حکومت اور اپوزیشن کے مابین مشکلات، اختلاف رائے لائیں گی۔ الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن کمیشنر کے خلاف جو الزامات لگیں گے، یہ سیاستدانوں کی جو رساکشی، آپس میں ایک دوسرے کی جو اقتدار کی جنگ ہے، عوام کی مشکلات اپنی جگہ پہ، عوام کے لیے اب تک کسی سیاستدان نے نہ کوئی آواز اٹھائی، نہ اس کی کسی کو فکر ہے۔ تمام سیاستدانوں کو جناب ایک فکر ہے تو وہ جناب وزارت عظمیٰ کی کرسی کی فکر ہے، وزارت اعلیٰ کی فکر ہے۔ تمام سیاستدانوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ، جسے ہم وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کی طرف گھوم رہا ہے۔ عوام کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ قدرت کی بھی ایک اپنی ایک کاراگری ہے اور قدرت کا بھی اپنا ایک نظام چل رہا ہے۔ قدرت اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتی، بلکہ ایک واقعہ میں تھوڑا سا حدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ مولا مجھے کوئی ایسی شے بتائیں جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ کی ذات عادل ہے۔ تو جب تک ہمارے سیاستدان وطن عزیز پاکستان کے غریب عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، مدینہ جیسی ریاست کا کہہ جانا بڑا آسان ہے، لیکن مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی تھی تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن ادھر ہمارے عمران خان ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، وہ جناب کسی بندے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک ہمارے سیاستدان مل بیٹھ کے عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے کو درگزر نہیں کریں گے، تب تک پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن تو ایک الگ بات ہے، نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ راہو کیتو کی جو مشکلات لانے والی بات ہے، یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 2023 الیکشن ہونے کے لیے ایک نامکمل سا سال دکھائی دیتا، اور اگر کسی طریقے سے زبردستی الیکشن ہوتے ہیں، سخت خون خرابہ اور
نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے اور پھر وہی اسی کہانی پہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں وہی کہانی پھر دہرائی جا سکتی ہے۔ سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر راہو کیتو کی اسٹیشنری پوزیشن ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ذائچے میں ایمرجنسی تو لگ سکتی ہے، حالات خراب ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان میں جناب 5 مارشاء اللہ پہلے لگ چکے ہیں۔ تو بعیدہ قیاس نہیں ہے کہ جناب حالات و واقعات ایسے کیے جائیں کہ مجبوراً فوج کو سیاستدانوں کی جنگ و جدل، ان کی لڑائیاں، ان کی جناب ایک دوسرے پہ الزامات کے سبب اضافی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ جائیں۔ تو اس سے قبل کہ یہ وقت آئے، میں سیاستدانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ افہام و تفہیم سے کام لیں۔ پاکستان کا ذائچہ آج کل جن حالات و واقعات کی نشاندہی کرتا ہے اس میں ستارہ زحل، جسے ہم جناب انڈین لوگ شنی دیو کہتے ہیں، ہم اسے زحل کہتے ہیں، یہ پاکستان کے ذائچے میں 30 سال کے بعد یا 27 سال کے بعد یہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں 17 جنوری 2023 کو آ جائے گا۔ یہ ایک امید کی اس میں کرن ہے اور اس کا قیام 29 مارچ 2025 تک رہے گا۔ یہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ پاکستان میں جو موجودہ جمہوری نظام چل رہا ہے، سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ اس کے فرسودات اور اس کی خرابیاں اور جناب بے پناہ اخراجات جو ہیں اور اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے جناب جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فضول قسم کی خرچے ہیں۔ زحل جو ہے، جو کہ ایک معلم ستارہ ہے، استاد زمانہ ہے، یہ عروج و زوال کا ستارہ ہے، تو پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی طرف یہ لے کے جائے گا۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات ہدیہ کروں گا کہ مجھے عمران خان صاحب سے ذاتی طور پہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کویشچن کیا کہ جناب جب آپ وزیر اعظم نہیں تھے اور چونکہ آپ نے تحریک انصاف بنائی، لوگوں کو وعدہ کیا کہ آپ جناب دروازے تک انصاف دیں گے، لیکن آپ نے وزیر اعظم بننے سے پہلے عوام سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کی دہلیز تک انصاف پہنچاؤں گا، وہ وعدہ تھا کہ میں بلدیاتی نظام نافذ کروں گا، لیکن آپ نے اپنے دور اقتدار میں اس پہ عمل نہیں کیا، اور الیکشن کی بجائے اگر آپ بلدیاتی نظام کی طرف آئیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس سے خلق خدا کی بہتری سے اللہ پاک ملک میں ایک جمہوری نظام بہتر کرے۔ انہوں نے میری بات سنی اور سر ہلایا، اور ممکن ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ عام الیکشن سے پہلے 2023 میں اگر بلدیاتی الیکشن کروا لیے جائیں، حال ہی میں ہمارے کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کرائے گئے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی جناب ہونے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، سندھ میں بھی، لیکن یہ رک جاتے ہیں بار بار۔ تو الیکشن سے پہلے ہمارا پاکستان کا ذائچہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، اس سے سیاستدانوں کے، سیاسی پارٹیوں کے جو روٹس ہیں گلی محلوں میں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، اس کو بہتر کریں، اس کے بعد عام الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2023 بلدیاتی الیکشن کے لیے ایک بہتر فعال ثابت ہوگا، جبکہ عام الیکشن کسی بھی وجہ سے جو حالات و واقعات بنیں گے، جس کا میں نے دنیاوی تجزیہ بھی پیش کر دیا اور اسٹریٹجیکل تجزیہ بھی راہو کیتو کی وجہ سے پیش کر دیا کہ یہ الیکشن ثبوتاس ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے اپنے جو ایک محدود علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اس کے تحت میں باتیں کر رہا ہوں۔ تمام سیاستدانوں کو میں ہدیہ کروں گا کہ وہ افہام و تفہیم سے کام لیں، اور خلق خدا اور مملکت خدا عزت پاکستان میں بسنے والے 22 یا 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کے بارے میں سوچیں، تو قدرت ان پہ مہربان ہو سکتی ہے۔ اور ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بنی پہ۔ میں موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور ان کے برادر کلاں میاں نواز شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور جو سابق ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ میری جو ایک روحانی اسٹریٹجیکل ریسرچ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جو پاکستان میں بلدیاتی نظام پہ توجہ دیں، خلق خدا کی خدمت کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کے بعد عام الیکشن کی طرف جائیں، ورنہ یہ الیکشن 2023 میں ستارے بتاتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی یہ ثبوتاس ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ وقت آئے،
خلق خدا کی خدمت کی طرف متوجہ جو بھی سیاستدان ہوں گے، اللہ پاک ان پہ یقیناً رحم کرے گا۔ ایز اے محب وطن اور اسٹرالجر ہوتے ہوئے میری دعا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان میں جلد صاف اور شفاف الیکشن ہوں، پاکستان میں ایک جلد مضبوط جمہوری حکومت قائم ہو جو عوام کے دکھ درد کا مداوع کر سکے۔ لوگ بڑے ذوق اور شوق سے سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہر سیاستدان کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، اور آج تک پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان آپس میں آج کل جو حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، یہ سبھی کسی نہ کسی طور پہ حکومت میں رہ چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ان کی رہنمائی کرے کہ جو پاکستان میں جناب وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کی کرسی حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن عوام کا کوئی دکھ درد وہ مداوع نہیں کرتے، اور پاکستان کے دکھ درد مداوع کے لیے عمران خان نے جو نعرے لگائے تھے بلدیاتی الیکشن کے لیے، میرے نزدیک پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کا ہونا ایک نیک فعل ہے۔ عام الیکشن نہیں تو کم 2023 میں بلدیاتی الیکشن کا ہو جانا ایک نیک فعل ہے۔ اس سے کم از کم لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب انصاف مل جاتا ہے، ورنہ ایم پی ایم این ایس تو جناب منسٹر تو کسی کے قابو نہیں آتے۔ یہی ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جلد اچھی اور مضبوط الیکشن صاف اور شفاف ہوں، جس سے سبھی سیاسی پارٹیاں اور عوام بھی مطمئن ہو سکیں اور تسلیم کریں۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔